بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست۔ سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اہم سیاسی معاملات ہیں آج کل کے، یا پھر جو سیلاب زدہ علاقے ہیں اور جو سیلاب سے پورے ملک میں جو تباہی ہوئی ہے، ان متاثرین کی بحالی، اس انفراسٹرکچر کی بحالی، یہ اہم معاملہ ہے۔ یقینی طور پر جب یہ دو سوالات اٹھیں گے تو سب سے پہلے یہی بات آئے گی کہ پوری دنیا اب یہ تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان میں جو سیلاب آیا اب سے چند روز قبل، وہ تباہ کن سیلاب تھا، اور اس کی تباہی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں خیبر پختونخوا سے لے کے سندھ، بلوچستان، پنجاب، جنوبی پنجاب، یعنی 1/4 حصہ پاکستان کا اس وقت پانی میں ہے۔ یقینی طور پر املاک کا بھی نقصان ہوا، انسانی جانوں کا بھی نقصان ہوا، لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو گئیں، اور یقینی طور پر اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے پاکستان کی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، اور ابتدائی تخمینوں کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ اسی تباہی کو دیکھنے کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹیرس نے بھی کچھ روز قبل پاکستان کا دورہ کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سی اس طرح کی آفات دیکھی ہیں، لیکن اس قسم کی تباہی انہوں نے زندگی میں نہیں دیکھی، اور انہوں نے پوری دنیا سے، عالمی برادری سے اپیل کی کہ ظاہر ہے کہ پاکستان اپنے تئیں ان معاملات کو نہیں بہتر کر سکتا، درست نہیں کر سکتا، پوری دنیا کو آگے آنا ہوگا اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور پاکستان کی مدد کرنی ہوگی۔ اب بھی جو سیلاب زدہ علاقے ہیں ان میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اب سے کچھ روز قبل جب میں خود سیلاب زدہ علاقوں میں کوریج کر رہا تھا تو کئی متاثرین سے ہماری ملاقاتیں ہوئیں، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ خدارہ میڈیا پہ ہوتے ہیں، میڈیا پہ بیٹھ کے وزیر اعظم صاحب سے اپیل کریں کہ بجلی کے بل تو ہمارے کم از کم اس میں ہمارے ساتھ کچھ انصاف کیا جائے، کچھ گزارا کیا جائے، کیونکہ ہمارے روزگار تباہ ہو گئے، ہمارے ظاہر ہے ہماری املاک کو نقصان پہنچا، ہمارا کاروبار نہیں رہا، ہماری نوکریاں نہیں رہی۔ آج ایک اہم اعلان ہوا وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے، انہوں نے اگست اور ستمبر کے جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں اس میں بجلی کے بل معاف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو یقینی طور پر یہ متاثرین کی تسلی کے لیے ایک بہت قابل تحسین اقدام ہے۔ بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے جو سیاسی معاملات ہیں اس سطح پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے کچھ عجیب و غریب بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی 2 روز قبل انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا، اور آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے اس حوالے سے انہوں نے بات کہی، حالانکہ اس سے پہلے ہمارا ISPR بھی اس حوالے سے بالکل دو ٹوک موقف اختیار کر چکا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں آرمی چیف کی توسیع ہونی چاہیے۔ لیکن اگلے ہی دن پھر انہوں نے اپنے موقف سے ایک بار پھر یو ٹرن لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے توسیع کا نہیں کہا، ہم نے کہا کہ مؤخر کر دیا جائے اگلے انتخابات تک۔ تو یہ ایک مبہم قسم کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جلد سے جلوس بھی کر رہے ہیں کہ ایسے وقت میں کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم اپنی سیاسی سرگرمیاں کچھ دیر کے لیے موقوف کر دیتے، اور ہم جو اس وقت پاکستان کے جو اکثر لوگ مشکلات میں ہیں، ہم ان کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ اہم سوال ہے جو آج ہم اپنے شرکاء سے پوچھیں گے، آج ہم اپنے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون سے معاون خصوصی بھی ہیں وزیر اعظم کے، جناب احمد جواد صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں اسٹوڈیوز میں ہی جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار علی رضالوی، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے شوکت بسرا صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر عامر حسن بیرسٹر صاحب، آپ کو بھی اس گفتگو میں بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے شوکت بسرا صاحب سے۔ شوکت بسرا صاحب، آپ فرمائیے ایک جنرل سوال کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہم اپنی سیاسی سرگرمیاں ایک طرف رکھتے اور ہم جو متاثرین ہیں ان کے ہاں جاتے، ان کی مدد کرتے، ان کی بحالی کے لیے کام کرتے۔ یہ عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اس بیانات میں الگ کنفیوژن، اپنی سرگرمیاں وہ چھوڑ نہیں رہے، بہتر نہ ہوتا کہ وہ تھوڑی دن کے لیے موقوف کر دیتی یہ سرگرمیاں؟ جاوید بھائی، آپ کے 2 سوالات ہیں، ایک تو سیلاب کے حوالے سے
اور دوسرا جو خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں ان کے حوالے سے. دیکھیں جاوید بھائی، اس میں تو قطعی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت سیلاب نے بہت نقصان پہنچایا ہے پورے پاکستان میں، خاص طور پہ بلوچستان، اس کے بعد آپ کا کے پی، ایون آپ ہمارا جو ساؤتھ پنجاب ہے وہاں آج بھی عمران خان صاحب وہاں پہ موجود ہیں. وہاں پہ جو کہ ڈیرہ غازی خان ڈویژن ہے، راجن پور، تونسا، اس طرح سندھ میں سمجھتا ہوں کہ انپریسیڈنٹڈ یہ سیلاب آیا ہے جس سے پاکستان کی تاریخ میں ایسا سیلاب کم از کم ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا. ایک تو بارشیں بہت زیادہ ہوئیں، اس کے بعد بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں. اور اس میں بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ ہم تو کہتے ہیں کہ سیاست نہیں، عبادت اور خدمت خلق کا نام ہی سیاست ہے. اور خان صاحب نے ایک دن بھی اپنے سیلاب زدگان سے وہ اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کیا، بلکہ اگر آپ دیکھیے کہ ایک تو ہماری پنجاب میں بھی حکومت ہے، سیکنڈلی کے پی میں بھی ہے، وہاں پہ بھی دونوں حکومتیں جو ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کا کام کر رہی ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہیں، جو کچھ ان کو وسائل فراہم کر سکتی ہیں کر رہی ہیں. بطور پارٹی ہیڈ کے وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ان کو بھی آپ نے دیکھا کہ 2 ٹیلی تھان انہوں نے کی اور تقریباً 10 سے 12 ارب کے قریب سیلاب زدگان کے لیے اکٹھا کیا ہے. اور اگر آپ عملی طور پہ دیکھیں، وہ آج راجن پور، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج بھی وہ راجن پور میں موجود ہیں جہاں پر بہت سیلاب آیا ہے، اور سیلاب زدگان کے ساتھ موجود ہیں. اسی طرح وہ آج سے 1 ہفتہ 10 دن پہلے بھی انہوں نے پورا وزٹ کیا. وہ سکھر بھی گئے، اگر آپ نکال لیجئے گا، وہ کے پی میں بھی گئے، وہ بلوچستان بھی گئے، اور وہ ساؤتھ پنجاب میں بھی گئے. تو میرا خیال میں خان صاحب نے ایٹ اے ٹائم دونوں کام، جو ظاہر ہے سیاستدان جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں کر سکتا کہ آپ کہیں کہ تمام مصروفیات کو ایک طرف کر دیں. یہ ایشو بھی بہت بڑا ایشو ہے، اور وہ ایشو کیا ہے؟ وہ بھی ایشو عوام کا ہے. کہ آج دیکھیں نا جاوید بھائی، ابھی آپ نے بات کہی انٹرو میں کہ وزیر اعظم صاحب نے بجلی کے بل معاف کر دیے ہیں. کوئی احسان نہیں کیا جاوید بھائی. آج جو پاکستان کی عوام کی زندگی ہے وہ تو اجیرن ہو گئی ہے. وہ آپ بجلی کا بل دیں، 2 وقت کی روٹی کھائیں، بچوں کو دوائی لے کر دیں، اور یہ جو آپ بجلی کے بلوں کی بات کر رہے ہیں، آپ یقین مانیے گا کہ ایک گھر جس کے اندر پنکھا اور ایک لائٹ جل رہی ہے 8-8 ہزار کا بل آ رہا ہے. کیا وہ کاروبار کریں بیچارے یا بل ادا؟ اور پورے پاکستان میں اس وقت لوگ سڑکوں پر ہیں. تو کیا خان صاحب اگر ان کا موقف پیش کر رہے ہیں، اور ہمیں ہٹایا اس لیے گیا تھا ہماری حکومت کو اور خان صاحب کو، لانگ مارچ ہوا تھا کہ مہنگائی بہت ہے، بے روزگاری بہت ہے. آج جاوید بھائی آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، اور باقی بھی شرکائے گفتگو موجود ہیں، یہ کہتے تھے ہم آئیں گے تو یہاں پر آٹا، چینی، گھی بہت سستا کر دیں گے، پیٹرول سستا ہو جائے گا، ڈیزل سستا ہو جائے گا، زمیندار خوشحال ہو جائے گا، یہاں پر بجلی فری ملنے لگ جائے گی. آج تمام چیزیں، پیٹرول میں کم از کم آپ نے 100-150 روپے کا اضافہ کر دیا. ڈالر آپ کہہ رہے تھے IMF کی ڈیل کے بعد بہتر، ڈالر دیکھ لیں کہاں پہ ہے. سٹاک ایکسچینج کی کیا صورتحال ہے. تو خاص طور پہ جو عام آدمی ہے، جو غریب آدمی ہے، جو مظلوم آدمی ہے، جو دیہڑی دار ہے، جو تنخواہ دار طبقہ. کل میرے ہارون آباد، میں احمد جواد صاحب کی طرف جاؤں گا. احمد جواد صاحب آپ فرمائیے گا کہ کیا ہو سکتا تھا کہ موقوف ہو سکتی تھی، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب موقوف کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے اپنے سیاسی سرگرمی. کون کرے گا؟ دیکھیں، مجھے خان صاحب کی ایک تقریر جو انہوں نے آئی تھنک یہ جیلم چکوال میں کوئی جلسہ کیا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے اس بات کا کہ جی سیلاب جو ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ آئے ہیں، تباہی ہوئی ہے، لیکن میں عوام کی حقیقی آزادی کے لیے نکلا ہوں. میرے ذہن میں ایسی ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ حقیقی آزادی اور ایک طرف سیلاب کی تباہی، میں کہ وہ جو دریا کے درمیان میں ایک پتھر پہ 5 نوجوان کھڑے تھے، تو اگر انہیں اس وقت جب انہیں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اور پھر وہ بیچارے جو ہیں وہ دریا کی لہروں کی نظر ہو گئے، کے پی کے اندر ان کی حکومت بھی ہے PTI کی، وہ کئی گھنٹے تک وہ ریسکیو کا انتظار کرتے رہے. میرا خیال ہے کہ ان کو بھی پھر یہی ہم پیغام دے سکتے ہیں کہ وہ خان صاحب حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ریسکیو یہ تو ہوتا رہتا ہے، اصل چیز تو حقیقی آزادی ہے. اور وہ شاید وہ حقیقی آزادی جو تھی ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھو کے جو ان کو محض آزادی ملی، شاید اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے خان صاحب. تو خان صاحب نے تو دیکھیں، میں اسی اسلام آباد میں رہتے ہوئے 2005 کا میں نے زلزلہ دیکھا ہے. آپ بھی اس وقت میڈیا میں آپ نے اس کو کور کیا تھا. اس کے بعد 2010 میں بھی سیلاب آئے. لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ
پاکستان میں جب کوئی اتنا بڑا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آیا ہو تو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ احتجاج کی کالیں دے رہی ہوں، جلسے جلوس کر رہی ہوں اور حکومت گرانے کی بات کر رہی ہوں اور ایسے سبجیکٹس کو چھیڑ رہی ہوں کہ جس سے عوام کی توجہ جو ہے وہ ڈیفلیکٹ ہو جائے، وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے عوام. جیسے آرمی چیف کا جو شوشہ انہوں نے چھوڑا کہ جی کہ ان کو ایکسٹینشن دے دیں. بھئی کس دنیا میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی اس ملک میں کوئی آئین بھی ہے، کوئی قانون بھی ہے. یہ کوئی عمرانی آئین تو نہیں ہے کہ وہی بتائے گا کہ الیکشن کب ہونے ہیں، وہی بتائے گا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہونی ہے یا نہیں ہونی. اور ویسے بھی جو ان کی ہسٹری ہے اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو پہلی دفعہ کہتے تھے ایکسٹینشن نہیں ہونی، پھر ایکسٹینشن دے دی، انہوں نے کہا حالت جنگ میں ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں میری بہت بڑی غلطی تھی، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ایکسٹینشن دے دیں ان کو. تو ایک تو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ جس طریقے سے وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے. لیکن جو صورتحال جو آپ بات کر رہے ہیں سیلاب کی، دیکھیں اس میں ظاہر ہے کہ حکومت میں ہونے کی وجہ سے اور خاص طور پہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے میں نے تو پچھلے 1 مہینے میں دیکھا ہے جاوید صاحب کہ صبح ان پرائم منسٹر کے دن کا آغاز صبح 7 بجے ہوتا ہے اور وہ صرف سیلاب کے حوالے سے کوئی اور ڈسکشن نہیں، اور اس کے بعد وہ روانہ ہو جاتے تھے. آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے، ورنہ شاید اس ملک کے اندر جو لوگوں کو احساس ہی نہیں تھا. میں آپ کو ایک نیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ پرائم منسٹر کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس کا میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارے نیشنل میڈیا کے بڑے بڑے چینلز اور میڈیا ہاؤسز کے اونرز نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ سر ہمیں اس کی جو تباہ کاری ہے اس کا اندازہ نہیں تھا جب تک کہ آپ نے ہمیں جس طریقے سے یہ سب کچھ بتایا ہے. ظاہر ہے وہاں پہ چیئرمین این ڈی ایم اے اور NFRCC جو ادارہ بنا ہے انہوں نے پریزنٹیشنز دیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی بڑی اس ملک میں تباہی آئی ہے کہ ایک فارنر جو ہے جو UN کا سیکرٹری جنرل ہے وہ اس ملک میں آتا ہے اور وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں ایسی تباہی نہیں دیکھی. اور دوسری طرف اس ملک کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک ایک سیاسی عدم استحکام کے حوالے سے کہ جی میں کال دینے لگا ہوں تو ابھی میں یہ کرنے لگا ہوں تو ابھی میں یہ کرنے لگا ہوں. اور جس ٹیلی تھون کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے جاوید صاحب، میں تو ان کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے وہ جو ٹیلی تھون ہوئی تھی وہ ظاہر ہے کوئی فورن فنڈنگ کیس کی طرح آسمان سے پیسے نہیں گرے تھے کسی کے بے نامی اکاؤنٹ میں. وہ کسی اکاؤنٹ میں تو آئے ہوں گے نا، اس اکاؤنٹ کی کوئی سٹیٹمنٹ ہی کوئی 2-4 ٹی وی چینلز کو دے دیں تاکہ ہم دیکھ لیں کہ وہ 12 ارب روپیہ جو آپ نے اکٹھا کیا تھا وہ کہاں پہ آیا ہے. وہ کسی بے نامی اکاؤنٹ میں تو نہیں چلا گیا. اور وہیں سے پھر وہ جو پہلے چیک بک جس طرح وہ سائن کرواتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ نکلنا ہے تو وہ پتہ تو چلے نا 12 لاکھ کدھر ہے، تاکہ وہ پہنچے جا کے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے. ٹھیک ہے، میں بیرسٹر صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ اچانک ظاہر حکومت سیلاب متاثرین کے بحالی کے حوالے سے فوکس ہے، لیکن اچانک عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب کی مدت ملازمت والا معاملہ، یہ کوئی بھی چیز کوئی آئین سے قانون سے بالاتر ہو سکتی ہے؟ یہ تو سب کچھ آئین اور قانون میں درج ہے، اس کے مطابق ہی ہونا ہے سب کچھ. دیکھیں پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے اور یہاں پہ آئین ہے، ہوتا آئین کے تحت ہے اور ہونا بھی آئین کے تحت چاہیے. لیکن عمران خان صاحب کبھی نہ کبھی لاڈلے رہے ہیں اور انہیں کوئی پرانی عادت ہے کہ شاید آئین سے ماورا کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں گے، کوئی الیکشن میں ایسی دھاندلی کروائی جائے گی یا کیسے حالات پیدا کیے جائیں گے کہ دوسری سیاسی پارٹیز کو توڑا جائے کسی شجاع پاشا کے ذریعے اور پھر ان کی مدد کی جائے اور پھر ان کی جماعت کو اقتدار کے اندر لے کر آیا جائے. وہی مانگ رہے ہیں. دیکھیں آج عمران خان کوئی بھی آئینی رول کسی کا نہیں مانگتے. عمران خان کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل کیوں ہیں؟ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، آپ کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، آپ کو میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جس طرح میرا بجٹ پاس کرواتے تھے میرا بجٹ پاس کروائیں، جس طرح میری حکومتیں بناتے تھے وہ کروائیں، جس طرح میں ایجنسیز کے ذریعے اپنے MNAs کو اتحادی جماعتوں کو بلاتا رہا ہوں وہ کام کریں. یہ ہے عمران خان کی خواہش. اب اس خواہش کے اندر وہ اس ریاست کو بنانا ریپبلک بنانا چاہتے ہیں. اب پاکستان کے اندر ایک نظام ہے، آرمی چیف کا جو تقرر ہوتا ہے وہ ایک آئینی معاملہ ہے اور پاکستان میں یہ 75 سالوں سے یہ کام ہو رہا ہے اور بڑے آرام سے ہوتا ہے. اپوزیشن لیڈر کا نہ اس میں کوئی رول ہے، بھلے اس کے پاس بڑی اکثریت ہو
بھلے اس کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہوں، لیکن جب اس کا کوئی رول ہی نہیں ہے تو اسے مشاورت دینے کی کیا ہے؟ اور یہی بات عمران خان نے آج سے ایک ہفتہ پہلے مانی کہ میرا کوئی رول نہیں ہے، اس لیے میں کوئی مشاورت نہیں دوں گا. لیکن اب پتہ نہیں عمران خان کو کس نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اس ایشو کے اوپر بھی پاکستان کے اندر انتشار پیدا کریں. عمران خان اس وقت پچھلے چند سالوں کے اندر ایک سپوائلر کا کردار ادا کر رہے ہیں. عدلیہ کی توہین اور تضحیک کرنی ہو تو سپوائلر عمران خان ہے. پاکستان کے آئین کو تباہ و برباد کرنا ہو تو سپوائلر عمران خان ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی فوج کو حرف تنقید دینے ہوں تو پھر بھی سپوائلر عمران خان ہے. پاکستان کے اندر آج جتنی سیاست اور اہل سیاست بدنام ہے وہ سپوائلر عمران خان ہے. اب دیکھیں نا، آج کوئی بھی سیاستدان اور سیاست کو انہوں نے معتبر نہیں رہنے دیا. عمران خان نے جو حال کیا ہے، اب پاکستان کے لوگوں کو انہوں نے مایوس کیا. اور صورتحال دیکھیں کہ پاکستان میں سیاست ہوتی رہی ہے، لیکن جب بھی کوئی ایسی آفت آئی ہے، وہ زلزلہ ہو، وہ سیلاب ہو، کوئی ایسے معاملات ہو، تو لوگ بیٹھتے تھے اور ایک جو کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ آگے بڑھتے تھے، اور اس وقت انتشار کوئی نہیں پیدا کرتا تھا. لیکن عمران خان ایک ایسا سپوائلر ہے کہ جس نے بدترین بارشوں سے آنے والے سیلاب کو بھی اور ان حالات کو بھی نہیں بخشا. اور وہ کہتا ہے سیاست اہم ہے، کرسی اہم ہے، الیکشن اہم ہے. 3.5 کروڑ لوگ اگر سیلاب سے متاثر ہیں تو ہوتے رہیں، مجھے کرسی پہ بٹھائیں، مجھے کسی طرح اقتدار دیں، میرے لیے اپنا نیوٹرل ہونا ختم کریں. یہ ہے وہ مصیبت جس اب ایک خود ساختہ اور سیلف رائٹیس بندے نے جو حالات پیدا کیے ہیں. بیرسٹر صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف، میں آپ کی طرف آتا ہوں، دوبارہ آتا ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آتا ہوں. الوی صاحب آپ فرمائیے گا کہ دو چوائسز ہیں ہمارے پاس. 2005 کا زلزلہ آیا، 2010 کا سیلاب آیا، آپ نے بھی اس کو رپورٹ کیا، ہم بھی اس میں کام کرتے رہے، رپورٹ کرتے رہے. یہ چوائسز ہوتی ہیں انسان کے سامنے. سیاستدان جو ہوتا ہے وہ ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے اور وہ ہمیشہ ملک اور قوم کے مفاد میں کرتا ہے. یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، اور ان کو میرا خیال ہے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ایک قطع نظر ایک کسی کی پارٹی، عمران خان صاحب نے 2010 میں فرمایا تھا کہ میں جب وزیر اعظم بنا تو چیف کو توسیع نہیں دوں گا. پھر عمران خان صاحب نے 2019 میں فرمایا کہ ملک حالت جنگ میں ہے، اس لیے باجوہ صاحب کو توسیع دے رہا ہوں. پھر انہی عمران خان صاحب نے 2022 میں فرمایا کہ میری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ میں نے باجوہ صاحب کو توسیع دی. اور ابھی 22 میں ہی فرما رہے ہیں کہ ہمیں باجوہ صاحب کو توسیع دینی چاہیے. بنیادی طور پر وہ خود ہی کنفیوز ہیں کہ کرنا کیا چاہیے، اور یہ کنفیوژن ان کے بہت سارے فیصلوں میں نظر آتی ہے. ایک چیز وہ ایک دفعہ کرتے ہیں، پھر اس کی طرف واپس مڑتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے جو حکمران تھے اور سمجھدار تھے وہ یو ٹرن لیا کرتے تھے، ہم بھی اس طرح اس لیے یو ٹرن لیا کرتے ہیں. کوئی بھی ملک جب جس کیفیت سے دوچار ہے، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کے گھر میں جنازے پڑے ہوئے ہوں، آپ کے لوگ بھوکے مر رہے ہوں، وہ ایک ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہوں، آپ کے سامنے یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ ماں 2 روٹیاں اس کے پاس ہیں اور 6 بچے ہیں اس کے پاس، اور وہ ان کو کھلا رہی ہے اور خود بھوکی رہ رہی ہے اور آدھی روٹی یا 2 لقمے دے رہی ہے، اور وہاں تک بدقسمتی سے امداد کرنے والے بھی نہیں پہنچ پائے ہیں. کچھ جگہیں ایسی ہیں ظاہر ہے جہاں پانی کھڑا ہے، وہ اب لوگ کشتیوں کے ذریعے جا رہے ہیں. ہم دیکھا مراد علی شاہ کو ہم نے دیکھا کشتیوں کے ذریعے جا رہے ہیں، ایک بوٹ سے اترے دوسری میں بیٹھے وہ خراب ہو گئی. اچھا یہ تو خیر جو ان کے مینیجنگ والے تھے ان سے پوچھنا چاہیے، کسی میں پیٹرول ختم ہو گیا. لیکن ایک نظر آ رہی ہے، آپ کی ول نظر آ رہی ہے کہ آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں. لوگوں کو وزیر اعظم صاحب جو ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کبھی سندھ پہنچے ہوئے ہیں، کبھی بلوچستان پہنچے ہوئے ہیں، کبھی KP کے پہنچے ہوئے ہیں. اچھا باتوں میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی گورنمنٹ تو جو ان کے سوشل میڈیا کے جن کو آپ یہ کی پیڈ واریئرز کہتے ہیں کہ جی 20 کلومیٹر پہ ہے جی اسلام آباد کے اندر آپ کی گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے جی، ان کی گورنمنٹ صرف اسلام آباد کے اندر ہے، لیکن جب تباہی آئی ہے تو پھر تو پورے ملک میں یہی نظر آ رہے ہیں، اب تو کہیں نظر نہیں آ رہے. اس لیے ترجیحات کا تعین بہت ضروری ہے. قوموں کی آپ جب دل کرے، آپ دیکھیے آپ شروع ہوئے 25-26 سال سے آپ ان کو چور ڈاکو راہزن فلاں وٹس ایور، یہ کچھ چیزیں میں نہیں ان کو ریپیٹ کرنا چاہتا، سب نے سنی ہوئی ہیں، آپ کہنے پہ لگے ہوئے ہیں.
اللہ آپ کو زندگی دے, آپ یہ پھر کہتے رہیے گا, آپ کو کون منع کر رہا ہے, آپ کی اپنی زبان ہے, جب آپ کا دل کرے جو دل کرے کرتے رہے. لیکن آج ہمارے گھروں میں جنازے پڑے, آج ہمارے گھر میں بھوک اور افلاس ہے. آج آپ نے خود جس طرح کہا اور باقی ہمارے پینلسٹ نے کہا کہ ایک اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے کہ میں نے, دیکھیں وہ پوری دنیا میں جاتا ہے نا, پوری دنیا کے ڈیزاسٹرز کے لیے وہ ہیلپ کے لیے جاتا ہے, وہ ان کو واچ کرتا ہے, وہاں اپنی ٹیمیں بھیجتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے اپنی پوری لائف میں یہ نہیں دیکھا. وہ ہماری طرح کوئی ایکسیجریشن تو نہیں کرے گا نا, وہ جھوٹ تو نہیں بولے گا نا, وہ ہمدردی. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, بڑا افسوس ہوا مجھے اس پہ, میں نے خود بھی پروگرام میں بہت ڈسکس کیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پوری زندگی میں اتنی تکلیف نہیں دیکھی. دنیا سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, پاکستان شدید تباہی سے دوچار ہے, پاکستان کو پیسہ چاہیے, اس کی پوری تعمیر نو چاہیے. ایک پورا پروونس بلوچستان کم از کم جو ہے وہ تعمیر نو کا مستحق ہے. اگر ہم وہ نہیں پڑھتے فگر میں, بار بار ریپیٹ ہو چکا کہ کتنی سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں, کتنے پل بہہ چکے ہیں, اس پہ اربوں روپے چاہیے. تو ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے آدمی کو, جس کو ایک بڑے قد کاٹ کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے تھا, لیکن بدقسمتی سے وہ اپنی تقریر میں پتہ نہیں فرتے جذبات میں کہتے ہیں یا ان کے چہرے اچھے نہیں لگتے, اس وجہ سے کہتے ہیں خبردار ان کو پیسے نہ دیجیے, اور مذاق اڑاتے ہیں. ان کی تو فلاں نے اتنے ارب روپے جناب وہ ادھر کر دیے تھے. اور بھائی گھر کی لڑائی پھر گھر میں لڑ لیجئے گا, کوئی آپ کو منع نہیں کرتا. یہ مائک بھی آپ کے پاس ہے, یہ واریئرز بھی آپ کے پاس ہیں. اب آپ ایک حکم کر دیں, اپنے واریئرز کو بھی لگا دیں اور خود بھی کہ بھائی, اور یقین جانیے اگر یہ ایسا کرتے جناب عمران خان تو ان کی عزت میں, ان کے قد کاٹ میں بہت بڑا اضافہ ہوتا کہ جناب. اور وہ مظلوم جو ہیں آج, وہ مظلوم, اب یہ ایسے کہتے ہیں وہ مظلوموں میں, ہم نے خود, ہمارا دیہاتی پس منظر کے لوگ ہیں, ہم نے خود 92 کا سیلاب ہم نے خود برداشت کیا, ہمارے جانور مر گئے, زمینیں تباہ و برباد ہو گئیں, ہم پتہ نہیں کیسے ہم نے وہ درد سہا ہوا ہے. ابھی پتہ ہے کہ اس 2022 کے سیلاب میں یہ لوگ کس طرح درد سہ رہے ہوں گے. آپ تو رپورٹنگ کے لیے, میں کہہ رہا ہوں ہم نے وہ راتیں کھلے آسمانوں تلے گزاری, 4-5 راتیں گزاری, ارد گرد پانی ہے, سانپ ہیں, کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے, کوئی ویلفیئر نہیں ہے, خواتین بچے ہر کوئی سلا. وہ بندہ وہ برداشت کر سکتا جس نے یہ دکھ تکلیف برداشت کی, ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی اگر خان صاحب اس طرح کے آتے. شوکت بسرا صاحب, یہ آپشنز تو آپ کے پاس موجود ہیں. ایک تو یہ سیلاب والی بات جو کی ہمارے پینلسٹ نے, دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اچانک سے کیا یہ سوچ آئی کہ انہوں نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بات کر دی. بفرض محال اگر یہ مان بھی لی جاتی ہے, یہ بات اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے, جو آئین اور قانون کی بات نہیں, اگر یہ مان بھی لیا جاتا ہے تو پھر کیا باقی جو اداروں کے سربراہ ہیں اس حوالے سے بھی پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہی کہیں گے کہ فلاں ادارے کا یہ سربراہ ہونا چاہیے, فلاں ادارے کا یہ سربراہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ ظاہر ہے آئین جو ہے آپ کا 18ویں ترمیم کے بعد, آپ کو اپوزیشن لیڈر جو ہوتا ہے جب وہ پارلیمان کے اندر ہوتا ہے, اس کے کچھ آئینی اور پارلیمانی ذمہ داریاں ہیں. وہ آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اگلے الیکشن کے لیے جب آپ ایک انٹرم حکومت کے لیے جاتے ہیں تو اس پہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت ہوگی, نیب چیئرمین کے حوالے سے مشاورت ہوگی. تو آپ لوگ تو ایک تو وہی کنفیوز فیصلہ کر کے اسمبلیوں سے بھی گئے ہوئے ہیں. مطلب کس کیپیسٹی کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ بلا وقت کی ایک راگنی نہیں ہے؟ جاوید بھائی, مجھے امید ہے کہ 3 دوست جتنے انہوں نے بات کی ہے, چونکہ پی ڈی ایم کے تینوں نمائندے موجود ہیں, تو مجھے امید ہے کہ مجھے بھی اتنا ٹائم دیا جائے گا تاکہ میں اپنی بات کر سکوں. جو الوی صاحب ہیں یہ جے یو آئی سے ہیں. جاوید بھائی, یہ جو تیسرے دوست بات کر رہے تھے یہ میرے لیے نئے ہیں, یہ جے یو آئی سے ہیں. الوی صاحب جو ہیں وہ زمینی حقائق بیان کرتے ہیں, وہ زمینی حقائق بیان کرتے ہیں. پی ڈی ایم سے یا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو میں نے دیکھا اور آبزرو کیا ہے میں نے صرف وہ بیان کیا ہے. بحیثیت صحافی میں ایک جرنلسٹ وہ بات کرتے ہیں, اور آپ کا یہی مسئلہ ہے کہ آپ لوگ جب کوئی حقائق کی بنیاد پہ بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کا کسی جماعت سے تعلق ہے. مسئلہ سارا یہ ہے. اور داڑھی والا دیکھ لیں تو یا جے یو آئی کا یا کسی مذہبی پارٹی کا. اچھا جاوید بھائی, مجھے جاوید بھائی آپ پلیز ایک تو میں سرکار سرکار کے ٹی وی پہ بیٹھا ہوں, مجھے امید ہے مجھے ٹائم پورا دیا جائے گا. ایک جاوید بھائی, ایک صبح سے جو سرکار کے ٹی وی پہ مذہبی منافرت پلائی جا رہی ہے ایک پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کے خلاف, وہ اچھی روایت نہیں ہے, اور یہ اس کے نتائج بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں. صبح سے میں پی ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں. اچھا, دوسری بات, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر میرے دوستوں نے وہ ٹیلی ویژن نشریات جیم نہ کی ہوتی اور
انہوں نے یہ تو آمریت میں بھی نہیں ہوا کہ ایک لیڈر سیلاب زدگان کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں تو تمام ٹی وی اسٹیشنز کو حکم آ گیا کہ کوئی چینل خان صاحب کو نہیں دکھائے گا. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کیا کر رہے ہیں سیلاب زدگان کے لیے. دوسری بات، ہاں خان صاحب تو جلسے جلوس کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ کیا کر رہے ہیں؟ خان صاحب کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں، ان کو ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر -1 کے طریقے سوچے جا رہے ہیں. کبھی ایک عدالت میں کتنی ایف آئی آرز ہیں کہ سیلاب زدگان میں ان کے پاس اتنا ٹائم موجود ہے کہ اپنے جو کہ سب اکٹھے ہیں. پرابلم کیا ہے کہ آپ ان کا میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ ٹیکنیکلی ان کو ناک آؤٹ کرنے کے لیے ان کے خلاف مقدمہ درج کر رہے ہیں، ان کا گلا گھونٹ رہے ہیں صحافت کا، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں خان صاحب کیا کر رہے ہیں. میں پھر آپ گزارش کروں، سندھ میں حالت یہ ہے جہاں پہ حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، بیرسٹر صاحب میرے بھائی ہیں، وہاں پہ جو بڑے بڑے ایم این ایز ایم پی ایز اور ان کے اہم لوگ ہیں وہ اپنی طرف جو سیلاب آیا وہ غریبوں کی زمینیں جو ہیں ان کا بیڑا غرق کر دیا، یہ بڑا کام کر رہے ہیں. اور دوسری بات ابھی بتا رہے تھے کشتی بدل گئی. او بھائی اللہ کے بندو، ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ کون کون سے کرتب کر رہا ہے. یار آپ حکومت ہیں میرے بھائی، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی تک، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صبح 7 بجے اٹھتے ہیں، رات کو سوتے ہی نہیں ہیں، پتہ نہیں صرف 2 گھنٹے سوتے ہیں. ان سے یہ پوچھیں جاوید بھائی، یہ جو الف لیلوی کہانیاں سنا رہے تھے بیٹھ کے سارے میرے دوست، اللہ تعالیٰ ان کو اور ان میں محبت ڈالے، ان سے یہ پوچھیں ابھی تک عملی طور پہ، ابھی آپ نے کہا کہ اعلان کیا ہے 2 مہینے کے بل نہیں لیں گے. او بھائی یہ بتاؤ، ان لوگوں کے گھر گر گئے، ان لوگوں کو کھانے پینے کے لیے روٹی نہیں ہے، ان کے پاس بیچاروں کے پاس بچوں کے لیے دوائی نہیں ہے. آپ سوائے ہیلی کاپٹر میں فوٹو سیشن کرنے کے علاوہ عملی اقدامات اگر لیے ہیں تو یہ بات کہہ رہے ہیں 12 ارب کدھر ہے. تو جواد بھائی میرے بھائی ہیں، بہاول نگر سے ہیں دونوں. جواد بھائی ذرا پنجاب بینک کا اکاؤنٹ اوپن کیجئے گا اور اس میں آپ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اگر ہمت طاقت دے آپ بھی اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈالیں. صورتحال یہ ہے کہ 2 گھنٹے میں پوری دنیا 5.5 ارب روپیہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے. آپ کو تو نظر نہیں آیا چونکہ آپ نے لیکن بسرا صاحب آپ یہ دیکھیں، آپ یہ جو نقطہ اٹھا رہے ہیں نا کہ ہیلی کاپٹر میں جا کے آپ جب سے یہ سیلاب آیا ہے تو وزیر اعظم میاں شہباز شریف جو ہیں وہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں جا چکے ہیں اور وہ سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم جب بھی ان علاقوں میں جاتے ہیں، ہم رپورٹنگ کرتے ہیں تو ہم صرف رپورٹنگ نہیں کرتے بلکہ وہاں جو متاثرین جن کے بہت سے ظاہر نفسیاتی مسائل بھی ہیں، وہ ڈسٹرب بھی ہیں، ان کے ساتھ ہم 2 گھڑی کھڑے ہو کے ان کو تسلی دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں. یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے بحیثیت جرنلسٹ اور سیاستدانوں کی بھی ذمہ داری ہے. یہ شہباز شریف صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ ہر صوبے میں جا کے لوگوں کو اپنے گلے سے لگا رہے ہیں. یہ ایک کرائسس ہے، اس کرائسس کو ایک طریقے سے ہی ہینڈل کرنا ہے، ہم سب نے بحالی بھی کرنی ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہی کام عمران خان صاحب بھی کر رہے ہوتے تو ان کے قد کاٹ میں کتنا اضافہ ہوتا. ان کی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے سوشل میڈیا کے اندر، وہ سوشل میڈیا بھی اس پہ مرکوز ہو جاتا. جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامے بازی ہے، یہ تو ایک بہت بڑی تسلی ہے جو وزیر اعظم جا کے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک دن بھی وہ دفتر میں نہیں بیٹھ رہے، مستقل جا رہے ہیں. وہ کم از کم تسلی تو دے رہے ہیں نا، تسلی. اس کو تو آپ کو کم از کم اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو جا کے ان کے ساتھ کھڑے تو ہو رہے ہیں. جاوید بھائی جی جاوید بھائی بات یہ ہے، وہ پنجابی کہندے نے پلے نہیں تیلا تے کر دی پھر دی میلا میلا. دوسری مثال یہ ہے کہ آپ لوگوں کے آنسو پوچھیں، جنہاں دے کر دانے انہاں دے کملے بھی سیانے، ان کو ٹی وی پہ بیٹھ کے آتی ہیں باتیں. بھائی آپ ہیلی کاپٹر میں جا رہے ہیں تو عملی طور پہ کیا کیا ہے؟ میں ابھی ایک ویڈیو بھیجتا ہوں آپ کو. رائٹ ناؤ عمران خان راجن پور میں موجود ہیں سیلاب زدگان کے ساتھ، لیکن آپ نہیں چلائیں گے، کوئی چینل نہیں دکھائے گا اس کو. اچھا جب خان صاحب گئے تھے بلوچستان میں، خان صاحب گئے تھے سکھر میں، خان صاحب گئے تھے کے پی میں، جنوبی تو کوئی دکھائے تو پتا چلے خان صاحب کیا کر رہے ہیں. وہ سکھر میں تو کوئی دکھا رہا ہے. بسرا صاحب معاف کیجئے گا، سکھر میں جو ہے وہ پھر میں کہتا ہوں ہمارے دوست یوٹیوبر زیادہ نظر آئے اور متاثرین کم نظر آئے. ذمہ داری ہے کہ ہم
وہ جانا ایک بات- چاہیے, ہم تو جاوید کہتے جی، ہیں کہ جانا چاہیے, ان کو جانا چاہیے, بالکل جانا چاہیے. وہ سکھر بھی گئے جاوید تھے بھائی وہاں پہ. ایک بات کر لینے دیجیے کہ تین دوستوں نے میں آتا بولنا ہوں, ہے. میں آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ بھی تین آتا ہوں. دونوں- تین احمد دوستوں جواد نے صاحب, بولنا ہے, مجھے ایک آپ بات فرما کر دیں. لینے احمد جواد صاحب, ایک تو پریکٹیکل آج- سٹیپس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. ایک فکرہ تقریباً جو مجھے ہے ایک فکرہ کہہ لینے 70 ارب روپیہ جو ہے ٹھیک. وہ جاوید بھائی بے مجھے ایک نظیر فکرہ انکم کہنے دیجیے سپورٹ گا. پروگرام کے تحت میں آ رہا ہوں بسرا جس صاحب آپ کی میں- طرف, لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں وہ میں احمد جواد صاحب سے پوچھ رہا ہوں. جی میں یہ بتا رہا تھا کہ تقریباً 70 ارب روپیہ جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 25,000 روپیہ پر فیملی جو ہے وہ تقریباً اس کا کوئی 60% سے زیادہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہوا ہے. اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو یہ ابھی بات کر رہے تھے بسرا صاحب, دیکھیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر عمران خان بھی اگر کہیں سیلاب زدہ علاقے میں گئے ہیں اور جا کے اگر انہوں نے کسی کے آنسو پونچھے ہیں یا کسی کے ساتھ کھڑے ہوئے, بہت اچھی بات ہے. آپ ہم نے تو نہیں کہا کہ کوئی بری بات ہے, ہم تو کہتے ہیں جائیں, لیکن یہ ہے کہ اس قسم کی کہ جی وہ کوئی پریکٹیکل قدم, آپ ایک لیڈر جو ہوتا ہے, ایک ملک کا لیڈر جو ہے, جب آپ کے لوگ مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں, ایک لیڈر کا پہلا فرض یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ایک ایشورنس دینا کہ ملک کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ کھڑا ہے, ملک کا وزیر اعظم ہر اس جگہ پہ جا رہا ہے, تاکہ لوگوں کو وہی جو بات آپ نے کی کہ ایک نفسیاتی طور پہ بھی آپ نے ان کو اٹھانا ہوتا ہے. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو بھی بتانا ہے. میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ نیشنل میڈیا میں کہ اونرز جو ہیں وہ اس بات کا اعتراف کر رہے تھے کہ ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ اتنی تباہی ہے. یہ کس وجہ سے پتہ چلا کہ جب پرائم منسٹر جو ہے وہ ہر روز بلا ناغہ پچھلے 30 دنوں میں ملک کے ایک ایک حصے میں گئے, اور اس کو اگر میڈیا کے اوپر دکھایا گیا تو اس لیے دکھایا گیا تاکہ ان کو اندازہ ہو سکے, جن کو نہیں ہو سکا, کہ کتنی بڑی تباہی ہے اور اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور پھر جس جگہ پہ بھی وہ جاتے تھے وہاں پہ وہ چاہے وہ NHA کا کام ہے, چاہے وہ FWO کا کام ہے, چاہے وہ آرمی کا کوئی پلوں کا کام ہے, وہیں پہ بیٹھ کے میٹنگ کی جاتی تھی کہ فوری طور پہ ایمرجنسی میں کس طریقے سے انفراسٹرکچر کی بحالی کی جائے. یہ چیزیں آپ نے بیچ میں دیکھی بھی ہوں گی. دیکھیں یہ ایک لیڈر کو جسے کہتے ہیں نا لیڈنگ فرام دا فرنٹ, اس کو لیڈ کرنا پڑتا ہے. اس موقع کے اوپر اگر آپ یہ کہیں کہ جی کہ یہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے وہ گاڑی پہ تو نہیں جا سکتے, اگر ایک جگہ درمیان میں جو ہے وہ جھیل ہی پانی ہے تو وہ ہیلی کاپٹر سے ہی جائیں گے نا. اور اگر ملک کے ہر حصے میں جانا ہے, انہوں نے جو شخص جس پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے ہر روز بلا ناغہ بنی گالا میں ہیلی کاپٹر پہ جاتا تھا, اس پارٹی کو تو کبھی ہیلی کاپٹر کا نام نہیں لینا چاہیے. ان کا 1 ارب روپے کا بل تھا. آج اس ملک کا پرائم منسٹر جو ہے وہ کوئی اپنے ذاتی استعمال کے لیے, اپنے گھر کے آنے جانے کے لیے ہیلی کاپٹر نہیں استعمال کرتا. وہ اس ملک کے اندر ایک بہت بڑی تباہی آئی ہے, اس تباہی میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے, ان کے مسائل کو سمجھنے کے لیے وہاں پہ جو ڈپارٹمنٹ ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے, ان کو ہدایات دینا یا اس کو ایکسپیڈائٹ کرانا یا اپنی ایک انوالومنٹ, اگر وہ سیکرٹری جنرل کے ساتھ ہر جگہ پہ لے کے گئے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جب یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل کو جب یہ تباہی دکھائی گئی, کمرے کے اندر بریفنگ دینا اور چیز ہوتی ہے, جب آپ اس کو لے کے جاتے ہیں ان جگہوں کے اوپر اور وہ ہیلی کاپٹر سے دیکھتا ہے کہ تا حد نگاہ جو ہے وہ شہر آپس میں جو ہے وہ پانی صرف آپ کو نظر آتا ہے, پورے گاؤں پورے شہر ڈوب گئے ہیں. اس کے بعد جب سیکرٹری جنرل وہ اپیل کرتا ہے دنیا سے, دیٹ مینز اے لاٹ. اور یہی ایک ذمہ داری ہوتی ہے ایک حکومت کی, ایک لیڈر کی, کہ اس نے جب ایسی تباہی ہوئی ہے اپنے لوگوں کی بھی توجہ دلانی ہے تاکہ مدد ہو سکے, اور اسی طرح سے پوری دنیا کی بھی توجہ دلانی ہے. 30 ارب ڈالر کا جو ہے ایسٹیمیٹڈ نقصان ہے, یہ اتنا بڑا نقصان ہے. اور یہاں پہ ہم ابھی تک جو ہے وہ پرائم منسٹر اگر ان لوگوں کے دکھ درد کا مداوع کرنے کے لیے جا رہا ہے اور ہر روز جا رہا ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں, ہم کہہ رہے ہیں جی ہیلی کاپٹر میں جا رہا ہے. یہ پریکٹیکل سٹیپ نہیں ہے. جی پریکٹیکل سٹیپ اور کیا ہے کہ جا کے پل بھی بحال کرائے جا رہے ہیں, انفراسٹرکچر بھی بحال کرایا جا رہا ہے, بجلی بھی بحال کرائی جا رہی ہے, ان کو جو امداد پہنچانی ہے وہ بھی پہنچائی جا رہی ہے. وہاں پہ جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی بریفنگز, اور آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کیسے کام کو کرنا ہے. آپ صوبوں کے چیف منسٹر کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. میں آپ کو ایک یہ بھی بتاؤں کہ ایک پہلا اجلاس جو اس کا NFRCC کا جو نیا ادارہ بنایا, جس میں سارے صوبوں کو بلایا گیا, ان کے چیف منسٹرز کو. ایک پنجاب کا جو چیف منسٹر وہاں پہ نہیں ہے اور ایک KP کا نہیں ہے, باقی تمام وہاں پہ موجود ہیں. دیکھیں اگر آپ ایک نیشنل فورم کے اوپر آپ کٹھے ہو کے بیٹھ نہیں سکتے,
ٹھیک ہے, اتنا اگر آپ کو بغض ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف یا ایک حکومت کے خلاف کہ آپ قوم کے دکھ درد کے لیے بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے, تو پھر آپ کہاں اکٹھے ہوں گے؟ پھر آپ کہتے ہیں جی کہ ہم جو ہے نا وہ جلسے جلوس بھی بڑے ضروری ہیں. جی کر لیں, آپ جلسے جلوس بھی کر لیں, لیکن خدا کے لیے اس چیز کو سمجھیں کہ اس وقت کوئی 8-10 لاکھ صرف عورتیں ہیں جو کہ پریگننٹ ہیں, جنہوں نے بچوں کو جنم دینا ہے, جو کہ اس وقت ان کو امداد کی ضرورت ہے. یہ اس وقت وہاں پہ صورتحال ہے. نیو بورنز ہیں لاکھوں کے حساب سے جو اس سیلاب کے دوران پیدا ہوئے ہیں, ان کو کس طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے, ان کی ریہیبلیٹیشن اس کے بعد جو ہے کس طریقے سے کرنی ہے, اس کے لیے فنڈز کہاں سے جنریٹ کرنے ہیں, آپ نے کس طرح دنیا کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے کہ آپ کو یہ اکیلے نہیں کر سکتے آپ, نہ یہ کوئی صوبہ کر سکتا ہے, نہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے, یہ سب کو مل کے کرنا پڑے گا. پوری قوم کو ریئلائزیشن دلوانی پڑے گی کہ آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا اس میں. میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے اگر عمران خان بھی 12 ارب روپیہ اکٹھے کر کے اگر وہ امداد پہنچا دیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن میں نے تو صرف یہ سوال کیا تھا نا کہ اگر وہ پنجاب بینک کا آپ کہتے ہیں اکاؤنٹ ہے, تو 12 ارب روپے کی سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا آپ کا اتنا فاسٹ ہے, وہ ڈال دینا. بیرسٹر صاحب آپ فرمائیے گا, سندھ کی حکومت کے حوالے سے بھی انہوں نے سوال اٹھایا, وہاں سندھ حکومت کیا کر رہی ہے, اور ترجیحات کا تعین جو ہے, کیا ترجیحات کا تعین ہمارا درست ہے, اس سمت ہم سیاست کر رہے ہیں ہم اس ایسی صورت میں؟ دیکھیں, جنہیں سیاست کرنی ہے وہ کرتے رہیں, اور جو سیاست کو خدمت سمجھتے ہیں وہ کرتے رہیں گے. سندھ کیونکہ ہمیشہ سے سمجھ لیا گیا ہے کہ سندھ صرف پیپلز پارٹی کا ہے اور پیپلز پارٹی کو کرنا ہے, تو پیپلز پارٹی تو اس ذمہ داری میں ہمیشہ سر فہرست رہتی ہے. سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں یا سندھ کے وزراء ہیں وہ ہر وقت موجود ہیں. پھر چیئرمین بلاول بھٹو وہ پہلے لیڈر ہیں جنہوں نے اپنی تمام مصروفیات کو ترک کر کے وہ سیلابی علاقوں میں رہے, اور پھر پوری عالمی برادری کی توجہ دلائی ہے. تمام ملکوں کے سفیروں کو وہاں پہ لے کے گئے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پہلی دفعہ آئے ہیں. پھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یہ بڑی ویلڈ کوسچن کو ریز کیا ہے کہ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے یا کلائمیٹ چینج ہے, اس میں پاکستان کا حصہ 1% ہے, لیکن نقصان سب سے زیادہ پاکستان اٹھا رہا ہے. تو انہوں نے ایک بڑا جو رول تھا وہ پلے کر رہی ہے, اور سندھ حکومت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وفاقی حکومت نے کیا, اور سندھ حکومت نے اپنے سارے ترقیاتی کام ختم کرنے کے بعد اور اپنے تمام بجٹ کا رخ جو ہے وہ موڑا ہے سیلاب کے متاثرین کے لیے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت یہ تانا زنی کا کام ہے یا لطیفہ گوئی کا کام ہے یا مسخرہ پن کرنے کا کام ہے؟ میں یہاں پہ کسی دوسرے شریک کے اوپر تانا زنی کروں یا اس کی باتیں کروں؟ ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کون ہے حکومت اور کون ہے اپوزیشن. جس شخص کی 80% پاکستان پہ حکومت ہو, پنجاب پورا اس کے ہاتھ میں ہو, اے پی پورا اس کے ہاتھ میں ہو, کشمیر پورا اس کے ہاتھ میں ہو, گلگت بلتستان میں وہ ہو, اور صدر پاکستان سندھ سے ہو, اور وہ دھن دھناتا پھرے, اس کے پاس حکومتیں ہوں, وزیر اعظم ہیلی کاپٹر پہ جائے تو تکلیف ہے, اور جو شخص کچھ بھی نہیں ہے وہ روز ہیلی کاپٹر پہ جائے تو اس سے کون پوچھے گا؟ آج بھی تو وہ ہیلی کاپٹر پہ جاتا ہے, کبھی وزیر اعلیٰ پنجاب کا استعمال کرتا ہے, کبھی وہ کے پی کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر استعمال کرتا ہے. بات یہ ہے کہ 80% پاکستان پہ حکومت رکھتے ہوئے وہ نام نہاد اپوزیشن لیڈر بنا ہوا ہے, مزے کرتا ہے, کبھی کسی گورنر ہاؤس میں, کبھی کسی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں, اور اس کے بعد پھر تنقید بھی کرتا ہے. پنجاب میں جو 10 سیٹوں والا وزیر اعلیٰ ہے وہ کہاں گیا ہے؟ سوالات یہ ہیں. یہ پاکستان کے یہ کسی حکومت کا پیدا کردہ کرائسس نہیں ہے, یہ ایک قدرتی آفت ہے. اس کا مقابلہ سب نے مل کے یکجہتی کے ساتھ کرنا ہے. اور دیکھیں, جس وقت ہم عالمی برادری کی توجہ دلاتے ہیں, عالمی برادری کھڑے ہو کے اس چیز کو مانتی ہے کہ اس سے بڑی, اگر سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کہے کہ اس سے بڑی میں نے تباہی نہیں دیکھی ہے, اور اس وقت آپ کا ایک یہ شخص, سیاسی شخص جو سابق وزیر اعظم ہونے کا دعوے دار ہے, اور وہ کہے اور وہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دے, اس کے خلاف جھوٹی پرانی تصویریں شائع کرے, زہریلا پروپیگنڈا ہو تاکہ عالمی برادری مدد نہ کرے. یہ مدد ہم کوئی خیرات نہیں لے رہے, ہمارا حق ہے. جب کسی ملک میں کوئی مصیبت آتی ہے تو پاکستان بھی مدد کرتا ہے. ہم نے بھی افغان مہاجرین کو پناہ دی ہے, ہم نے بھی اپنی پیس کیپنگ فورسز بھیج کے بہت سے ملکوں کو سول وار سے اور دوسری جنگوں سے بچایا ہے. یہ ہمارا حق ہے, یہ خیرات نہیں ہے. لیکن ایک ذہنی طور پہ منتشر شخص جو فساد کے لرز پھیلاتا اب پاکستان کے وقار کے ساتھ کھیل رہا ہے, کبھی اداروں کے وقار کے ساتھ کھیلتا ہے, کبھی سپریم کورٹ پہ. آج مجھے شوق چڑھا ہے کہ آرمی چیف اس کی مرضی کا ہے. 2019 میں تمہارے پاس موقع تھا,
بناتے کب ہم نے مشورہ دیا تھا فلاں کو بناؤ یا فلاں کو نہ بناؤ؟ کیونکہ ہمارا رول نہیں تھا. آج جس کا رول ہے پرائم منسٹر کا رول ہے, پرائم منسٹر کی اہمیت ہے, وہ لے کے آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کو اتنا آلودہ نہ کریں, اپنی زبان کو اتنا پراگندہ نہ کریں کہ لوگوں کو آپ کا احترام کرتے ہوئے بھی شرم آئے, یا آپ کا احترام سے نام لیتے ہوئے بھی ہمیں ہیزیٹیشن ہو. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ خدا را ایسی زبانیں استعمال نہ کریں, مسخرہ پن نہ کریں. یہ اس وقت میں کوئی سخت لفظ بولوں گا اور سیاست کھیلوں گا تو 3.5 کروڑ لوگ جو مصیبت میں ہیں وہ سمجھیں گے کہ انہیں ہمارے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. تو خدا کے لیے رب کے پاس بھی جانا ہے, کوئی واپسی بھی ہے کہ کیا اقتدار مل جائے, سدا بادشاہی رب کی ہے. بے شک, کوئی بے شک. جتنا بھی وزیر اعظم رہا, جو ملکہ رہی ہیں تقریباً 70 سال, وہ بھی دنیا سے چلی گئی ہیں. ٹھیک. تو اگر 70 سال کے بعد بادشاہت کے بعد بھی آپ کو دنیا سے جانا پڑتا ہے تو اس شخص کو کوئی بتائے کہ اقتدار آتا بھی ہے. میں آتا ہوں بس صاحب, ٹھیک ہے, میں الوی خدا کے لیے صاحب رونا بند کریں. پہلے الوی صاحب سے میں کامنٹ لے لوں. علی رضا الوی صاحب, آپ کو ایک ظاہر ہے ملک ایک آئین اور قانون کے نظام کے تحت چلتا ہے, آپ حکومت میں ہوتے ہیں, آئین اور قانون آپ کو جو آئین اور قانون آپ کو ایک اجازت دیتا ہے, اس کے مطابق آپ چیف ایگزیکٹو ہیں, آپ کو فیصلے لینے ہیں. اب آپ چیف ایگزیکٹو نہیں ہیں, اب آپ اپوزیشن کے اندر ہیں, آپ کو اپنا رول اس کے اندر دیکھنا ہے. یہ آئین اور قانون کے مطابق ہی معاملات چلنے ہیں, اس سے بالا تو چل ہی نہیں سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن عمران خان صاحب کے ڈبل مزے ہیں, وہ بڑے خوش قسمت ہیں اس حوالے سے کہ وہ حکمران بھی ہیں بہت ساری جگہوں کے, جیسے گنوا رہے تھے ہمارے بھائی, اور اپوزیشن میں بھی ہیں, اور ڈبل مزے تو اس طرح 2 in 1 ہے ان کے پاس پیکج. لیکن بار بار جب ISPR یہ آپ کو کہہ چکے ہیں, مسلح افواج کے ترجمان بار بار کہہ چکے ہیں کہ بھائی ہمارا سیاست سے اب کچھ لینا دینا نہیں ہے, ہمیں اس میں مت گھسیٹو, تو پھر بار بار جیسے میں نے آپ کو گنوایا کہ پہلے کب ایک بندہ, ایک ہی شخص ہے, کبھی یہ بات کرتا ہے, پھر یہ بات کرتا ہے, پھر یہ بات کرتا ہے, یا وہ خود کنفیوزڈ ہے, پھر میری باتیں بری لگیں گی میرے بھائی کو, تو یا وہ قوم کو کنفیوز کر رہا ہے, کلیئر نہیں ہے نا. ایک بندہ کلیئر مائنڈڈ ہو تو وہ ایک بات کرے گا. اب کیا کون سے سرکمسٹانسز چینج ہو گئے ہیں کہ آپ کبھی کوئی بات, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان باتوں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ رول آف لا کو جو ہے نا اس کو ڈومینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اپنی مرضی کی بات کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اپنا تسلط چاہتے ہیں. اچھا, ایک عجیب و غریب بیان آیا آج, میں دیکھ رہا تھا, بڑی اہم شخصیت بیان دے رہی تھی کہ جناب ہمیں 2 خاندانوں کا آرمی چیف نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, 2 خاندانوں کا نہیں چاہیے, بالکل اچھی بات ہے, 2 خاندانوں کا آرمی چیف ہونا نہیں چاہیے. پاکستان کے 22 کروڑ کا آرمی چیف ہوتا ہے, اور ہوتا بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن کیا صرف بنی گالا کا آرمی چیف ہونا چاہیے؟ پھر میری بات بری لگ جائے گی کہ بھائی. اور ایک اور بات, میں تو ہنس رہا تھا اس بات پہ کہ جب اتنے کہا کہ وہ ہیلی کاپٹروں پہ جا رہے ہیں اور یہ وہ کر رہے ہیں, ہمیں تو پتہ چلا تھا کہ ہیلی کاپٹر کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا, 65 روپے لیٹر پیٹرول ملتا ہے اس کا, کوئی بنی گالا جانے کے لیے وہ بڑا سستا ہیلی کاپٹر ہوتا تھا, تو 65 یا 55 یہی تھا. اور ہم نے اس پہ ٹھیک ہے. اور ابھی مجھے یہ لگا, سچی بات ہے, مجھے یہ لگا کہ شاید عمران خان راجن پور پیدل گئے ہیں یا گاڑی پہ گئے ہیں, کوئی ویگن, وہ باقیوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیلی کاپٹروں پہ تماشے کر رہے ہیں, اور یہ وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح کیا کیا جائے, کہ کیا کرے گورنمنٹ اس کے. اگر یہی کام جو ابھی آج ایک وائس ورثہ, ایک انصاف کی بنیاد پہ ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے, جو کچھ یہ شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں, یہی کچھ عمران خان صاحب کر رہے ہوتے, اور جو کچھ عمران خان صاحب کر رہے ہیں یا ان کے سوشل میڈیا وارئرز کر رہے ہیں, وہی کچھ نون لیگ کر رہی ہوتی, تو آج کیا تصویر ہوتی, یا پیپلز پارٹی کر رہی ہوتی, یا جو بھی اتحادیوں کا 12-13 جماعتیں ہیں, سب کا نام نہیں لیتے, ٹائم تھوڑا, تو کیا صورتحال ہوتی. بھائی کچھ انصاف کا دامن بھی ہاتھ میں رکھیں, لوگوں کی کیا صورتحال ہے. 2 صوبوں میں حکومت ہے, جس کی طرح جواد صاحب کہہ رہے تھے سارے چیف منسٹر آ گئے, 2 چیف منسٹرز نہیں آئے. مطلب پروٹوکول دینے کے لیے نہیں آئے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے, قانونی ذمہ داری ہے, آئینی ذمہ داری ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان, آپ اچھا مہمانداری کر لیں, آپ تو بڑے دعوے دار ہیں کہ مہمانداری. تو یہ اس طرح کی جو صورتحال ہے, اس میں
بہت تکلیف دہ صورتحال ایک پاکستانی قوم کے لیے، ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے، ایک پاکستانی صحافی ہونے کے ناطے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو کسی کے پے رول پہ نہیں ہیں، نہ کسی کے سوشل میڈیا واریر ہیں، اور نہ نون میم پے کاف پی ٹی آئی جو بھی ہے، جو بات سچ لگتی ہے اور اس لیے سچ لگتی ہے کہ اس کا جواب دینا ہے، قیامت والے دن ان بولے ہوئے لفظوں کا جواب بھی دینا ہے۔ اب اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا مسئلہ یہی ہے کہ جب آپ سچ بولیں گے تو جب آپ لفافہ سچ بولیں گے کہلوائیں تو گے، پھر آپ کو یا یہ پٹواری لفافہ کہلوائیں گے، کہہ دیں گے، ہاں۔ یا آپ کو یہ پٹواری کہہ لیکن دیں گے، کوئی یا فرق آپ نہیں کو پڑتا کہیں گے ان کہ آپ چیزوں کسی کا۔ جماعت کے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب میں نہ ہی سمجھا، مینو موقع نہیں ملنا۔ بسرا صاحب، لیکن آپ کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو آپ نہیں دیکھتے۔ دیکھیں، ہم بحیثیت صحافی، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم کسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں، ہمارا کام یہی ہے کہ جو حق اور سچ بات ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ عمران خان صاحب جو ہیں آج بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ویسے ہی اپنی سرگرمیاں شروع کر دیں جیسے کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم کہیں گے، اور ظاہر ہے کہ عمران خان فیلنتھروپسٹ ہیں، ان کو کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں کر رہے، اگر وہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کا کوئی ایک خاص ایجنڈا ہے، یعنی یہ سوال تو ضرور اٹھے گا۔ بہت بہت شکریہ، وقت بھی ختم ہو گیا۔ شوکت بسرا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، بیرسٹر عامر حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ، احمد جواد صاحب آپ کا بھی بہت، علی رضا الوی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پروگرام ختم کرنے سے پہلے یہ یقینی طور پہ یہ بہت اس بات کو بڑی سنجیدگی سے ہم سب کو لینا چاہیے کہ اس وقت جو ہے پوری دنیا کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بھائی بہنیں بزرگ بچے اس وقت مشکل صورتحال سے دوچار ہیں، سیلاب نے ان کا سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ حکومت یا اپوزیشن، ان سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان متاثرہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور جیسے عمران خان بلا وقت کی مختلف قسم کی جو باتیں یا مبہم قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں، اسے انہیں میرے خیال میں اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت اب ان باتوں کا نہیں ہے، متاثرین کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔